اقرار ہے کیا ہونا ہے، ماننا پڑے گا مولا کی. ہم نہیں مانیں گے تو ہاتھ بول دیں گے نا، زبان بول دے گی، گواہ ہے قیامت کے دن اللہ کے پاس. مگر خیال ہی نہیں آتا گناہ کرنے کے وقت کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی گواہ بن رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں جو کون کون سی چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی، اب ذرا آج یہ سنیے. گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے، یہ جو زمین ہے نا، پہلا گواہ یہ زمین جس کے اوپر بندہ جو مرضی کر رہا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین کیا کرے گی؟ اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں بے شک روز قیامت اللہ پاک اس زمین کو زندہ، عقل مند اور بولنے والی بنا دے گا. بولے گی زمین، اور یہ زمین پہچانے گی کہ اس پر بسنے والے کیا کیا عمل کر رہے تھے. پھر یہ نیک لوگوں کے حق اور گناہ گاروں کے خلاف گواہی دے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ آیت پیارے آقا نے تلاوت فرمائی، ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن کو زمین اپنی خبریں بتائے گی. پھر فرمایا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیے. وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، فلاں دن یہ عمل کیا. آقا نے بتایا یہ اس کی خبریں ہوں گی. اب سچ بتاؤ ہم نے زمین کو کس بات کا گواہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کئی لوگ کہتے ہیں یار ذرا کراچی سے باہر چلو، یہاں بہت جاننے والے ہیں، کسی اور ملک چلتے ہیں، کسی اور شہر چلتے ہیں، ذرا ادھر جا کے عیاشی کریں گے، ادھر جا کے شراب پئیں گے، ادھر جا کے بدکاری کریں گے، ادھر جا کے غلط کام کریں گے، ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. مگر تم نے اس ملک میں جا کر، اس شہر میں جا کر بھی زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ کر لیا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے. تمہیں مبارک ہو کہ تم سفر کرتے جاتے ہو اور زمین کو نمازوں کا گواہ بناتے جاتے ہو. آئے ہائے سبحان اللہ. قیامت کے دن دنیا کے کئی حصے گواہی دیں مولا تیرا بندہ آیا تھا، مجھ پر سجدہ کیا تھا، مولا تیرا بندہ آیا تھا، اس نے تلاوت پڑھی تھی، مولا مجھ سے گزر کر گیا تھا، تیرے نبی پر درود پڑھتے گیا تھا، آیا تھا مگر اجتماع میں بیٹھا تھا، ذکر و درود کی محفل میں بیٹھا تھا. اللہ اکبر. کتنا خوش ہوگا قیامت کے دن وہ بندہ جب دنیا کے کئی ملکوں کی زمین، پاکستان کے کئی شہروں کی زمین گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ مجھ پر نماز پڑھتا گیا، وضو کرتا گیا، درود پڑھتا گیا. مگر وہ کتنا شرمندہ ہوگا قیامت کے دن جب زمین کا ایک حصہ کہے گا مولا آیا تھا مگر شراب پی کر گیا، آیا تھا مگر بدکاری کر کے گیا، آیا تھا مگر جوا کھیل کر گیا، اے اللہ مجھ پر اس نے کھڑے ہو کر بدکاری کی تھی. کیا جواب دو گے؟ زمین کی گواہی کا انکار نہیں کر سکیں گے. ارے ہمارے اسلاف بھی کیسے لوگ تھے. ابو المنی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے آپ کی عادت تھی جس زمین کے ٹکڑے سے گزرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے. اتنا ذکر الہی کی عادت تھی کہ اگر کسی زمین کے روڈ سے، کسی گلی سے گزر جاتے، ذکر بھول جاتے، پھر واپس آتے، وہاں سے گزرتے، لوگوں نے کہا حضور تھوڑی دیر پہلے آپ یہیں سے تو گئے تھے. کہا چلا تو تھا مگر ذکر الہی بھول گیا تھا. میری خواہش ہے میرے قدم دنیا میں جہاں جہاں لگیں اللہ کے ذکر کے گواہ بنتے چلے جائیں. ہائے ہائے، یہ بھی تو ذہن تھا نا. آپ بھی تو سفر کرتے ہو، گھر سے آفس جاتے ہو، آفس سے پھر گھر آتے ہو، دوستوں میں جاتے ہو، کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے، کوئی بس پر جاتا ہے، کوئی گاڑی میں جاتا ہے. یہ سفر کرتے کرتے اس زمین کے ٹکڑے کو کس بات کا گواہ بنا رہے ہو؟ اکثر لوگ گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں سے لے کر 15 کلومیٹر تک ساری زمین کو گواہ کیا مگر حرام کام کا گواہ کیا. کیا میرا ٹریول ٹائم درود ٹائم نہیں بن سکتا تھا؟ ارے تم نے سننے کا شوق ہے تو سنو نا، نبی پاک کی نعتیں سنو نا، سارا راستہ ذکر مصطفیٰ گواہ بناتے جاؤ نا. درود پاک پڑھتے ہوئے جاؤ، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے جاؤ. پہلے ہی اتنے گناہوں کے گواہ بنا لیے، پہلے ہی کتنے گناہ کر لیے میں نے، پتہ نہیں زمین کا کون کون سا حصہ میرے گناہ پر گواہ ہے. اب کچھ تو نیکیاں کر لوں، اب کچھ تو اچھے عمل کر لوں. یہ دعوت اسلامی والے جو مدنی قافلے میں بلاتے نا، جایا کرو، واللہ یہ بڑی اچھی نیکی ہے. سفر میں درود پڑھاتے ہیں، دعائیں پڑھاتے ہیں، جدھر بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں. یہ تمام زمین کے ٹکڑے تمہارے ذکر الہی کے، تمہاری عبادت کے گواہ بن جائیں گے. نہ بناؤ اپنے خلاف گواہ.
دنیا میں تو گواہوں کو لوگ پیسے دے کے ان کی گواہی بولڈ کر دیتے ہیں، گواہوں کو ہی آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں کر سکو گے، ادھر ماننا ہی پڑے گا۔ اب آج کے بعد طے کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ میں کبھی بھی زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ نہیں بناؤں گا، میں سجدوں کا گواہ بناؤں گا، میں درود کا گواہ بناؤں گا، میں تلاوت کا گواہ بناؤں گا، میں انشاءاللہ اچھے کاموں کا گواہ بناؤں گا۔ جب گناہ کرنے کو جی چاہے تو ڈر جانا کہ یار جس زمین پر کھڑا ہوں قیامت کے دن بول پڑے گی، میں مر جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا۔ سنو اگلے گواہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ فرمایا قیامت کے دن بھی گواہ ہوگا اور رات بھی گواہ ہوگی۔ دن ہے نا، یہ بھی رات گزر رہی ہے، یہ رات بھی گواہی دے گی، یہ دن بھی گواہی دے گا۔ نبی پاک فرماتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دن آتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے، اناؤنس کرتا ہے، اے ابن آدم میں تیرے ہاں نئی مخلوق ہوں، آج جو تو مجھ میں عمل کرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا، تو مجھ میں نیکی کر تاکہ میں نیکی کی گواہی دوں، میرے چلے جانے کے بعد تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ نبی پاک فرماتے رات جب آتی ہے تو رات بھی یوں ہی اعلان کرتی ہے۔ اب سوچو کہ ہم نے دن اور رات کو کس چیز کے گواہ بنائے ہیں؟ اللہ، اب دن بھی نیکیوں کا گواہ بنانا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے، ظہر کی نماز پڑھ کے، عصر کی نماز پڑھ کے، یہ تین نمازیں دن میں آتی ہیں، جو تینوں نمازیں پڑھتا ہے وہ دن کو اپنے تینوں نمازوں کا گواہ بناتا ہے۔ مغرب اور عشاء یہ رات میں نمازیں آتی ہیں، جو مغرب اور عشاء پڑھتا ہے وہ رات اپنے سجدوں کا رات کو گواہ بناتا ہے۔ مبارک ہو انہیں جو روزانہ رات سورہ ملک پڑھتے ہیں، مبارک انہیں جو دن میں درود پاک پڑھتے ہیں، کہ دن اور رات اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے کہ مولا تیرا بندہ سجدے کرتا تھا، تیرا بندہ درود پڑھتا تھا، حرام روزی اس کے پاس مارکیٹ میں آتی تھی، بڑی بڑی اسکیمیں آتی تھیں، اے اللہ یہ حرام کو ٹھکراتا تھا اور تھوڑے حلال پر قناعت کرتا تھا۔ بناؤ نا گواہ اپنے اچھے اعمال کا، نیت کریں کہ اب دن اور رات کو بھی گناہوں کا گواہ نہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہائے ہائے، اگلے گواہ کون ہیں؟ وہ ہیں کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ غیب بتانے والے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان مقصد زندگی سے غافل ہے۔ جب اللہ پاک کسی انسان کی پیدائش کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کی موت کا وقت لکھ اور اس کا رزق لکھ۔ فرشتہ لکھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہماری پیدائش کے وقت ہی موت کا وقت بھی لکھ دیا گیا ہے اور رزق بھی لکھ دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی پیدائش تک حفاظت کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی ہماری حفاظت کا رب نے انتظام کیا ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر 2 فرشتے اس پر مقرر کر دیے جاتے ہیں اور یہ اس کی موت تک گناہ اور نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ پھر جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو یہ فرشتے آسمانوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے پھر آئیں گے بندے کے پاس اور اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں ڈال دیں گے اور ایک فرشتہ اسے لے کر میدان محشر میں لے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اس پر گواہی دے گا۔ اب غور کیجئے کیا لکھا ہے ہمارے نام اعمال، اور اب روزانہ فرشتوں کو کیا لکھوا رہے ہیں۔ گالیاں دینے والا سوچے، فحش باتیں کرنے والا سوچے، گندی باتیں کرنے والا سوچے کہ تم جو کہہ رہے ہو فرشتے کو لکھنا پڑ رہا ہے۔ فرشتے سے تو شرم کر لو، فرشتوں سے تو شرم کر لو، حرام کام کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے، ان کو تو یہ باتیں لکھنے پر مجبور نہ کرو۔ ہم وہی کہیں جو فرشتے لکھیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ ہمیں کرامن کاتبین، ہمارے کرامن کاتبین میں بھی جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اللہ کرے وہ ہمیشہ مصروف ہی رہے، وہ ہماری نیکیاں لکھتا رہے، اور اللہ کرے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔ اور چھٹا گواہ قرآن نے کیا کہا؟ وہ کون ہے قیامت کے دن؟ قرآن کہتا ہے تمہارے اعضاء ہوں گے، وہ پارٹ آف دا باڈی۔ یہ بڑا بندہ کہتا ہے نا میرے ہاتھ ہیں، میرے پیر ہیں، میری زبان ہے۔ قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا جس دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے کچھ قیامت کا ذکر سنا، گواہ کون بنیں گے ہمارے قیامت کے دن یہ بھی ہم نے سنا۔ اب ہمارے اوپر ہے
کہ ان گواہوں کو نیکیوں کا گواہ بناتے ہیں یا گناہوں کا گواہ بناتے ہیں. بچ نہیں سکیں گے. کوئی بندہ کہے نا یار چھپ جاؤں گا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ارے جناب, ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جائے گی. ہاں, پھر جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی شان دیکھو. جب یہ بیان ہوا نا تو ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں, اب آگے تو میں نیکیاں کروں گا جو پیچھے اتنے گناہ کر لیے. شیطان ہے نا, شیطان بندے کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یار اب تو بخشا نہیں جائے گا. پہلے ہی تو نے زمین کو بدکاری, شراب, جوا, پتہ نہیں کتنے گناہوں کا گواہ بنا لیا, اب تیرا کیا ہوگا. ہاں, یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ میرے رب کی شان دیکھو کہ بندے کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو, ایک سچی توبہ کر لے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ کی شان پتہ ہی کیا ہے, اللہ ان گواہوں کو اس کے گناہ بھی بھلا دیتا ہے. گواہ بچتا ہی کوئی نہیں ہے. ڈیلیٹ, آپ کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں نا. میرے رب کی شان دیکھو, اگر وہ سچی توبہ کر لے نا کوئی, اللہ اس کے کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی, وہ زمین کو بھی, اس کے اعضاء کو بھی سارے گناہ بھلا دیتا ہے. بلکہ میرے رب کی شان دیکھو کہ اگر اللہ سے سچی توبہ کر لو, رب راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ایسی مہربانی دنیا میں کوئی نہیں کرتا. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیانات میں سنایا ہے کہ دنیا والے کیا کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ایک بار میں سفر پر تھا, تو وہاں مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتایا گیا, بہت بڑے بزنس مین ہیں.